بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آج سے 2-3 جمعہ پہلے جو ایک مضمون ادھورا رہ گیا تھا اسی کی آج میں تکمیل کر دیتا ہوں تاکہ اس عنوان کی ساری باتیں ہمارے علم میں بھی آ جائے اور ہمیں یاد بھی رہ جائے اور اس کے مطابق تاکہ ہم عمل بھی کر سکیں. عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی. عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یہ ہمارا جسم اور یہ ڈھانچہ اور سے نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، بلکہ اس بدن سے جیسے اعمال جیسے اخلاق جیسے کردار ہوں گے قیامت کی ویسا ہی فیصلہ کیا جائے گا. ہمارے بدن سے صادر ہونے والے کیے جانے والے اعمال اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، کردار اچھے ہیں، معاملات اچھے ہیں، ضرور انشاءاللہ جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں ہمارا مقدر ہوگا. خدا نہ کرے، 1000 مرتبہ خدا نہ کرے، اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں، ہمارے کردار اچھے نہیں، ہماری معاشرت اور ہمارے معاملات اگر اچھے نہیں ہیں تو نہیں کہا جا سکتا ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوگا، دھوکہ ہوگا یا کیا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو محترم بزرگوں اور دوستو، پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی جانب سے یہ بات پسند ہے کہ میرے بندے میری بندگی کریں اور میری اطاعت کریں. یہ بات اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے. اور پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی یہ چیز ناپسند ہے کہ بندے شرک کریں یا بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں. خدا کرے کہ ہمارا شمار اپنے عبادت گزار فرما بردار بندوں میں ہو. اور پوری کائنات کے اندر سب سے پہلا نافرمان وہ شیطان ہے. اور سبب کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو دھتکار دیا، راندہ درگاہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اس کے اوپر نازل ہوا. حضرت آدم تو اللہ کے محبوب کہلائے اور شیطان وہ مردود ہو گیا. جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے زمین پر اتارنے کا فیصلہ فرما دیا اور کہا کہ تو اتر جا، زمین پر نکل جا یہاں سے، آسمانوں میں سے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلی درخواست تو یہ کی تھی کہ پروردگار اب مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دیجئے. فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اب مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی درخواست منظور کی گئی اور فرمایا گیا اِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، کہ بس تجھے اب قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی جاتی ہے. ہم عام انسان دنیا میں آتے ہیں، اپنی طبعی عمر 60-70 سال کم و زیادہ سال گزار کر انتقال کر جاتے ہیں، لیکن شیطان کا معاملہ ایسا نہیں ہے. شیطان نفخہ اولا تک زندہ ہے. قیامت کے دن جو 2 سور پھونکے جائیں گے، پہلا سور اور دوسرا سور، تو پہلے سور کے پھونکے جانے تک شیطان زندہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو
پیدا کیے جانے سے پہلے آسمان پر دو مخلوق رہا کرتی تھی, ایک ناری اور دوسرے نوری. نوری مخلوق جن کو ہم ملائکہ اور فرشتے کہتے ہیں, اور ناری مخلوق جنات جن کو شیاطین کہیے, کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے. اور اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے. چنانچہ معجم کبیر میں طبرانی کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے. بڑی لمبی حدیث ہے, لیکن اس کو اختصار کے ساتھ میں بیان کیے دیتا ہوں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 9 درخواستیں کی تھی. 9 میں سے 3 چیزیں گزشتہ بلکہ آج سے 2-3 جمعہ پہلے میں نے بیان کی تھی. سب سے پہلی درخواست یہ کی تھی کہ پروردگار آپ مجھے دنیا میں بھیج ہی رہے ہیں تو میرا کوئی نہ کوئی گھر ہونا چاہیے. اجعل لی بیتن, میرا کوئی گھر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جا تیرا گھر حمام اور بیت الخلا ہے. بیتک حمام, یعنی جہاں آدمی ناپاکی سے پاک ہوتا ہے اور اپنی فطری طبعی حاجت پوری کرتا ہے, استنجا کرتا ہے, وہ شیطان کا گھر اور ٹھکانہ ہے. شریعت نے وہاں جانے کا, وہاں سے باہر نکلنے کا کیا طریقہ کار ہم انسانوں کو اور بندوں کو بتلایا ہے, وہ میں نے گزشتہ بتلایا تھا, اس کو مزید دہرانا نہیں چاہتا. دوسری درخواست کی تھی شیطان نے, اجعل لی مجلسن, کہ میرے لیے کوئی بیٹھک اور ٹھکانہ بتلا دیا جائے کہ جہاں میں بیٹھا کروں, جہاں سے لوگوں کو شکار میں کیا کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا تھا, مجلسوں کا الاسواق و مجامع الطرق, تیرے بیٹھنے کی جگہ چوراستے اور بازار ہیں. اور تیسری درخواست کی تھی شیطان نے کہ باری تعالیٰ میرے لیے کوئی کھانا طے کر دیا جائے کہ میں اس سے کھایا کروں. اجعل لی طعامن, طعام کہا جاتا کھانے کو, اجعل لی طعامن, میرا کوئی کھانا طے کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ طعاموں کا ما لا یذکر اسم اللہ علیہ, تیرا کھانا تو وہ ہے جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اس لیے جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں, چاہے ہم تنہا کھانا کھا رہے ہوں, چاہے اجتماعی طور پر کھانا کھا رہے ہوں, چاہے اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہوں, چاہے کسی اور کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہوں, اس وقت تک لقمہ ہمارے ہاتھ سے اٹھنا نہیں چاہیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام نہ لے لیا جائے. اور اگر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے کھانے میں شیطان تمہارا ساتھ ہے, تمہارے شریک ہے. 2-3 جمعہ پہلے میں نے ایک واقعے کی شکل میں حدیث بھی بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر ایک صاحب کھانا کھانے لگ گئے. حضور بھی کھا رہے ہیں اور وہ صاحب بھی کھانا کھا رہے ہیں. اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی, آپ مسکرانے لگے. تو صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے, کیوں ہنس رہے ہیں, کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ بھائی شاید تم نے کھانے کی ابتدا میں اللہ کا نام نہیں لیا تھا اور درمیان میں تمہیں یاد آ گیا, تم نے اللہ کا نام لے لیا ہے, تو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے تمہارے ساتھ شیطان کھانے میں شریک ہو گیا تھا, لیکن اللہ کا نام لینے کی وجہ سے جتنا تم نے کھایا تھا وہ کھانا قے کر کے وہ بھاگ رہا ہے. تو قے کرنے, اس کے بھاگنے پر مجھے ہنسی آ رہی ہے. اگرچہ کہ وہ منظر ایک اللہ کے نبی دیکھ چکے تھے, ہم دیکھتے نہیں شیطان کیسے کھاتا ہے اور کیسے ہمارے کھانے میں شریک ہوتا ہے اور کیسے اللہ کا نام لینے پر کھانا چھوڑ کر بھاگتا ہے, وہ ہمیں اگرچہ کہ نظر نہیں آتا. لیکن پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان بالکل سچا ہوتا ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے. اسی لیے آقا دو جہاں علیہ السلام کے فرمودات کے اندر یہ بات ہے کہ جب آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھائے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا, جس نے مجھے پانی پلایا اور مجھے مسلمانوں میں سے بنایا.
اور اگر کوئی کھانا کھانے کے شروع میں یہ نہ پڑھ سکا, اسے یاد نہیں رہا, بھوک زیادہ لگی تھی, کھانا شروع کر دیا دسترخوان بیٹھتے ہی, لیکن درمیان میں یاد آ جائے تو درمیان میں کم از کم اللہ کا نام لینا چاہیے. بسم اللہ اولہ و آخرہ, شروع میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ اور آخر میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں. تو درمیان بھی اگر ہم نے پڑھ لیا تو شیطان قے کر کے بھاگ جاتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھاگتے ہوئے کو دیکھا ہے آپ نے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ کہ تنہا اکیلے کبھی دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ کوئی مہمان دسترخوان پر نہ ہو. کھانے کا وقت ہوتا تو دروازے کے باہر نکل کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کسی نہ کسی کو ساتھ میں لے کر آتے اور کھانا کھانے کے لیے کہتے. چونکہ عرب عام طور پر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ان کے نسل کے لوگ کہلاتے ہیں, اسی وجہ سے آج بھی عربوں کے اندر مہمان نوازی بڑی مشہور و معروف ہے. جو لوگ حج اور عمرے کو جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو پہنچائے, اتنی خدمت کرتے ہیں وہ لوگ اور اس کو سعادت سمجھتے ہیں, وہ اتنا کھلاتے ہیں, وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے کھانے اور مختلف ہمہ قسم کی چیزیں روڈوں پر لا کر کھڑے کر دیتے ہیں, ہر کسی کو دیتے جاتے ہیں. پینے کے مشروبات ہوں, کھانے کی چیزیں ہوں, ہر چیز, حتیٰ کہ دھوپ زیادہ لگ رہی ہو ہزار کی چھتریاں تک تقسیم کر دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. ایک مرتبہ راستے پر ایک بوڑھا جا رہا تھا, ان کو بلایا, ہاتھ پکڑ کر لایا اور کہا کہ کھاؤ نہ کھاؤ, لو اللہ کا نام کھانا شروع کرو. اس بڑے میاں نے کہا کہ اللہ کا نام کیا ہے یہ, کہ اللہ کا نام کیا, میں تو کھانا نہیں کھاتا. انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا نام نہیں لیتے تو اٹھو نکلو یہاں سے. اٹھ اور چلا گیا. اب یہ تھوڑی دیر گیا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. ابراہیم, ایک بوڑھے آدمی کو آپ نے ایک مرتبہ ہمارا نام نہ لینے کی وجہ سے آپ نے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا, جبکہ ہم اتنے عرصے سے اسے ہمارا نام نہ لینے کے باوجود اسے کھانا کھلا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور پھر اس بوڑھے آدمی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. اس کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو منت و سماجت کر کے, زور زبردستی کر کے اسے لائے, اور لانے کے بعد کہا کہ بھائی تم اللہ کا نام مت لو لیکن کھاؤ کھانا. انہوں نے کہا کہ اب بھی میں کھانا نہیں کھاتا, اس لیے کہ مجھے بتلاؤ پہلے اٹھائے تھے کیوں تھے, اور یہ کہ زبردستی کر رہے کہ کھاؤ, میں نہیں کھاؤں گا, وجہ بتلاؤ. تو انہوں نے وجہ بتلائی. اس کی بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نے تم کو یہاں سے اٹھا دیا تھا دسترخوان پر سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام میرے پاس آیا اور یہ کہا کہ تم اس آدمی کو ایک مرتبہ اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے دسترخوان سے اٹھا دیا, جبکہ میں زندگی بھر اسے کھلاتے آ رہا ہوں. تو اس بڑے میاں کو بھی بات سمجھ میں آ گئی اور کہا کہ کون ہے وہ اللہ جو مجھے زندگی بھر کھلا رہا ہے, اتنے زمانے سے مجھے کھلا رہا ہے اور ہم سب کو کھلاتا آتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید اور توحید کی حقیقت اس کو سمجھائی, تو اسی دسترخوان پر بیٹھ کر وہ مسلمان بھی ہو گیا. اسی دسترخوان پر وہ کلمہ پڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر پھر کھانا کھا کر وہ چلا گیا. تو بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو, کوئی بھی کام ہو, ہم گھر میں آ بھی رہے ہوں تو بسم اللہ کے ساتھ گھر میں آنا چاہیے. حدیث شریف کے اندر ہے کہ کوئی مسلمان اپنے گھر میں آتا ہے اور اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے, شیطان مایوس ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے اب مجھے اس گھر میں رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن اگر ویسے ہی ہم چوپایوں کی طرح گھر میں آئے, نہ ہمیں گھر میں آنے کا طریقہ معلوم, نہ سلام و کلام کو پاس و لحاظ ہمارے پاس ہے, تو شیطان تو خوشی مناتا ہے کہ واہ مجھے تو اب گھر میں رات گزارنے کا بھی موقع مل گیا. اس لیے بچوں کو بھی عادی کیا جائے
اپنے نوجوان بچوں کو بھی طریقہ کار بتلایا جائے کہ کیسے گھر میں آیا جاتا ہے اور کیسے گھر کے باہر نکلا جاتا ہے، کیا اسلامی آداب ہیں، کیا طریقہ کار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی طرح کھانے کے وقت میں جب بندہ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان وہاں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، ورنہ اس کے لقمے کے ساتھ شیطان لقمہ اٹھاتا ہے، اس کے پانی کے ساتھ پانی میں وہ شریک ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال تیسری چیز جس کا شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقاضا کیا تھا، درخواست کی تھی، اجعل لی طعاما، کہ میرے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، کھانا طے کر دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شیطان کے لیے وہ کھانا طے کر دیا گیا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ ما لا یذکر اسم اللہ علیہ، وہ کھانا تیرا ہے جس کے اوپر اللہ کا بابرکت نام نہ لیا گیا ہو۔ کوئی بھی دنیا کا کام ہو، چاہے دینی کام ہو، دنیا کا کام ہو، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ آپ دکان بھی کھول رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بند بھی کر رہے ہیں شٹر اللہ کے نام کے ساتھ۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع یا فہو اقتر، کہ جو بھی کام محتم بشان ہو اللہ کے نام کے بغیر اگر شروع کیا جاتا ہے تو وہ بے برکتہ رہ جاتا ہے، ناقص رہ جاتا ہے وہ۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نام کی برکت کو محسوس کرنا اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیشہ اللہ کا نام نامی اسم گرامی اپنی زبان پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر چیز کے آغاز و انتہا کے موقع پر ہمارے زبان پر اللہ کی یاد، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر اور مسنون دعائیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز جس کا تقاضا اور درخواست کی تھی شیطان نے اپنے رب سے، آسمانوں سے نیچے آتے ہوئے، وہ کی تھی کہ اجعل لی شرابا، کہ باری تعالیٰ میرے لیے کوئی پانی کی چیز مختص کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے پینے کی چیز جو طے کر دی گئی وہ تھی کل مسکر لک، ہر وہ چیز جس میں نشہ پیدا ہوتا ہو وہ تیرے پینے کی چیز ہے۔ کون سی چیز میں نشہ پیدا ہوتا ہے؟ صرف آپ ایک چیز بولیں گے کہ شراب، اور لیکن آج اس زمانے کے اندر جہاں سائنس آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، اس زمانے کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ شراب خانے سے کوئی بوتل ہی خرید کر لا کر آپ پیئیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے دوستو، اس سے احتیاط برتیے، اپنے آپ کو کینسر کی دعوت مت دیجیے۔ جو چیز آپ کھاتے ہیں، چگلتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا باضابطہ گورنمنٹ کی طرف حکومت کی وجہ سے کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے صحت کے اعتبار سے۔ ایک نوجوان کے پاس پچھلے دنوں میں نے پوری دیکھی اور ایک سگریٹ کی ڈبی دیکھی میں نے، تو اس کے اوپر باضابطہ بچھو اور چھپکلی اتری ہوئی تھی اس کے اوپر۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ مت پوچھئے کیا ہے یہ۔ اس نوجوان نے کہا مت پوچھئے کیا ہے یہ۔ یعنی کہ چھپکلی کھانا جتنا انسان کے نقصان دہ، جان اس کی جا سکتی ہے، یہ بچھو اگر انسان کو کاٹ لے تو کس قدر ناقابل برداشت اسے تکلیف ہو سکتی ہے۔ مول صاحب یہ استعمال کرنے سے ویسا ہی ہو سکتا ہے۔ سے کمپنی بنانے والے اس کے اوپر لکھ کر آپ کو بتلاتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، چوکنا ہو جاؤ، آپ اس کے قریب مت جاؤ، لیکن ہم قریب کیا جاتے ہیں، منہ میں گھسا لیتے ہیں اس کو۔ الامان والحفیظ، جہاں تک جن نوجوانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو آہستہ آہستہ اس عادت کو کم کرتے کرتے بالکل اس کے دور ہو جائیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ کوئی معمولی روپے 2 روپے کی چیز بھی نہیں ہوتی وہ، یعنی کہ 10 روپے سے لے کر ایک ایک گٹکا جو کھایا جاتا 50 روپے تک کا ہوتا ہے۔ دن میں اگر کوئی آدمی 2 سے 3 وقت اگر یہ کھاتا ہے تو ہے کہ 100-150 روپے یوں تھوک کر خراب کر دیتا ہے وہ۔ اس لیے ایسی چیزوں سے جو ہمارے صحت کو خراب کرے، ہمارے منہ کو خراب کرے،
جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے، ایسی چیزیں کیوں استعمال کریں ہم؟ اسی طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب مسجد میں جاؤ تو کچا لہسن، کچی پیاز یا ایسی کوئی بدبودار چیز کھا کر نہ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے بابرکت گھر کے نا اللہ کے ایک نورانی مخلوق فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور جب منہ سے اس چیز کی بدبو آنے لگتی ہے تو وہ اللہ کے نورانی مخلوق آپ سے دور ہو جاتی ہے. وہ اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے ہمہ قسم کے آپ کے معاون ہوتے ہیں. وہ آپ اگر یہ اتنا گھٹکے کھا کر، پوڑیاں کھا کر جس سے منہ سے بدبو آنا شروع ہوتی ہے تو کیا فرشتے قریب رہیں گے آپ کے؟ پھر کیا آپ کی حفاظت کر سکیں گے وہ؟ اس لیے عزیز نوجوانوں، اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. جو بھائی ہمارے، جو نوجوان ہمارے اس کے عادی ہو چکے ہیں، آہستہ آہستہ اپنی عادت کو توڑنا چاہیے اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. پیسوں کی بربادی اور اس میں صحت کی خرابی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو بہرحال جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میرے لیے کوئی پینے کی چیز طے کر دی جائے تاکہ میں پی سکوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے کر دی گئی تھی شیطان کے لیے کہ کل مسکرن، کہ ہر نشہ آور چیز وہ تیرے پینے کی چیز ہے. تو جتنے لوگ یہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، چاہے شراب کی شکل میں ہو اور چاہے نام بدل بدل کر پی جانے والی ہمہ قسم کی چیزیں ہو، سارے کے سارے وہ چیزیں شیطانی چیزیں ہیں. وہ اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، کبھی ایسی نشاور چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. آج 15، 18، 20 سال کے بچے نشاور چیزوں کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں. تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں، پڑھانے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. تو ماں باپ روز مزدوری پر بھیج دیتے ہیں، ماہانہ 1000-2000 روپے ہفتہ لا کر دے دیتے ہیں. ماں باپ اسی میں خوش ہیں. 2000 گھر میں لا کر دیتا ہے، 1000 یوں اڑا دیتا ہے وہ موبائل کے اندر اور نشاور چیزوں کو استعمال کر کے. نشاور چیزوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے شیطان کے ایسا گرفت میں وہ نشہ استعمال کرنے ایسا آدمی آ جاتا ہے اور ایسے ایسے گناہ اسے کروا دیتا ہے کہ نہیں، توقع نہیں کی جا سکتی تھی اس سے کہ وہ ایسے کام کرے گا، لیکن وہ نشاور چیز استعمال کر کے جو ہے وہ کام کرنے لگ جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ انسان کے جسم میں شیطان ایسا گردش کرتا ہے، ایسا دوڑتا ہے جیسا کہ انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے. اتنا اختیار شیطان کو دیا گیا ہے، اتنا اختیار. اس لیے شراب سے اور نشاور چیزوں کے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بہت بچانے کی ضرورت ہے. پیغمبر اسلام علیہ السلام کا ایک فرمان بہقی شریف کے اندر، سنن کبریٰ کے اندر، یہ حدیث مبارکہ بڑی لمبی چوڑی بڑی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے. اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ لوگوں، شراب سے اپنے آپ کو دور رکھو، نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور اگر نشہ آور چیزیں استعمال کرو گے تو کس قدر تمہاری تباہی ہو سکتی ہے. چنانچہ اس حدیث مبارکہ میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی بڑا عبادت گزار، بڑا متقی، بڑا پارسا، بڑا نیک آدمی تھا، اور اپنی عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھا. تنہائی کے اندر بیٹھ کر دن و رات کی مصروفیت اللہ ہی اللہ بس. لیکن ایک عورت کو اسے عشق ہو گیا تھا، محبت ہو گئی تھی. پیغمبر اسلام علیہ السلام کی بیان کردہ بات میں بتلا رہا ہوں. ایک عورت کو اس سے عشق ہوگا، اس عابد سے، متقی پرہیزگار آدمی سے، اور بڑی مالدار خاتون. اس خاتون نے اپنے خادم کو بھیجا کہ اس عبادت گزار کو بلا کر لاؤ محل کے اندر. کہ اس خادم نے یہ بہانہ کیا کہ آپ کو ایک جگہ گواہی دینا ہے، ایک جگہ شہادت دینی ہے، اس شہادت کے لیے گواہی کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ چلیے.
چونکہ سچی گواہی دینا بھی باعث اجر و ثواب ہے، ثواب کا کام ہے سچی گواہی دینا۔ چنانچہ وہ اپنے عبادت کرنے کی جگہ سے اٹھے اور اس عورت کے خادم کے ساتھ ایک محل میں داخل ہونے لگے۔ جیسے یہ محل سے اندر داخل ہوتے، باہر کا دروازہ باہر سے بند کر دیا جاتا تھا، دروازے پر دروازے، اندر کمروں سے کمرے اندر داخل ہوتے گئے، باہر سے دروازے بند ہوتے چلے گئے۔ اخیر میں ایک کمرے کے اندر، انتہائی خوبصورت کمرہ اور انتہائی حسین و جمیل، حسن و جمال کے گویا کہ ملکہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ خادم اس عورت کے پاس لے کر جا کر اسے چھوڑ دیتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے باہر۔ اس عورت کے بازو میں ایک خوبصورت بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، شراب کے جام بھرے ہوئے ہیں، ایک برتن کے اندر جو ہے خنزیر کا گوشت بھونا ہوا رکھا ہوا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کو میں نے کسی بات کی گواہی دینے کے لیے اور کسی کام کی شہادت کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ میں نے ان 4 کاموں میں سے کسی ایک کو کرنے کے لیے بلایا ہے کہ یہاں آپ کے لیے میں خود موجود ہوں، دوسرے یہ بچہ موجود ہے، اسے قتل کر دو، تیسرے شراب رکھی ہوئے یہاں پر شراب کو پی لو، یا کم از کم درجے میں سور کا گوشت یہاں پر رکھا ہوا کھا لو۔ اگر ان 4 میں سے کوئی بھی آپ کام نہیں کرتے اور انکار اگر کرتے تو یہیں میں چیخنا چلانا شروع کر دوں گی اور سارا تقوی اور ساری پرہیزگاری آپ کو نیلام کر دوں گی، اس کی آپ کو بدنام کروں گی چیختے ہوئے، اور یہاں شور مچا کر کے یہ میری عزت پر حملہ کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ عابد عبادت گزار آدمی سوچنے لگا کروں تو کیا کروں، جان بچانی ہے تو کچھ نہ کچھ مجھے کرنا پڑے گا۔ دوسرے نے سوچا کہ ان 4 چیزوں میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو ہلکی کمتر درجے کی چیز ہے، تو اس کے دماغ نے یہ فیصلہ کیا کہ شراب ہلکے درجے کی چیز ہے، کمتر چیز ہے، یہ پیوں گا اور یہاں سے راہ فرار اختیار کر لوں گا، اس لیے کہ 4 میں سے کوئی مجھے ایک چیز کرنی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں، شراب کا جام لگایا منہ کو اور شراب اس نے گلاس خالی کر لیا۔ چند لمحے نہیں گزرے تھے کہ شراب کے پینے کی وجہ سے سارا تقوی، ساری پاکیزگی، ساری عبادت اور ساری اللہ اللہ کرنے کے مصروفیت ساری ختم ہو گئی اور نشہ آ گیا، خواہشات ابھرنے لگی۔ تو ظاہر بات ہے سامنے عورت موجود تھی جو اسے تقاضا کر ہی رہی تھی۔ شراب پینے کے بعد اس نے اس عورت سے منہ کالا بھی کر لیا، زنا بھی کر لیا۔ اس سارے منظر کو بچے نے دیکھ لیا تھا اور ڈر ہونے لگا کہ کہیں یہ بچہ میری بدنامی کا باعث نہ بن جائے، اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ شراب پینے کی وجہ سے پیٹ میں ایک انگار پڑ جاتی ہے، آدمی بھوک کے مارے بے چین ہو جاتا ہے۔ جب بھوک کا تقاضا ہوا تو اس نے رکھا ہوا خنزیر کا گوشت وہ بھی کھا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو، اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے، اس کا پس منظر یہ بیان کرتے کہ لوگوں، شراب جیسی نشاور چیزوں سے مسلمانوں کو کتنا دور رہنا چاہیے کہ شراب پینے کی وجہ سے کوئی برائی اس کے نگاہوں میں ہلکی نہیں رہتی۔ ہر برائی کرنے کے لیے، ہر گندا کام کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے اور کر گزرتا ہے۔ تمہارا شیطان کی یہ 4تھی چیز جس کا تقاضا اور درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے طے کر دی گئی تھی، وہ کلو مسکرین، ہر چیز وہ نشہ آور ہو۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں جو میں نے موجم کبیر اور سنن کبریٰ کے حوالے سے حدیث مبارکہ بیان کر کے بیان کی ہے، لیکن بہرحال ترغیب و ترہیب کے طور پر یہ بات بیان کی جاتی ہے، اور یہ ساری باتیں دیگر اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہیں چیدہ چیدہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شرارتوں سے اور شیطان کی گمراہ کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو راہ راست پر
اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.